قرآن میں قلب کی لفظ قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے اور اسے ایک خاص اہمیت قرار دی گئی ہے، لیکن یہ خیال نہ کیا جائے کہ قلب سے مراد وہ دل ہے جو انسان کے بائیں جانب واقع ہوا ہے اور اپنی حرکت سے خون کو انسان کے تمام بدن میں پہنچاتا ہے اور حیوانی زندگی کو باقی رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن مجید میں قلب کی لفظ کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی گئی ہیں جو اس قلب کے جسم صنوبری سے مناسبت نہیں رکھتی، مثلا فہم اور عقل۔ قرآن فرماتا ہے کہ کیوں زمین کی سیر نہیں کرتے تاکہ ایسا دل رکھتے ہوں کہ جس سے تعقل کریں، مثلا عدم تعقل و فہم۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور وہ نہیں سمجھتے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل موجود ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، اور آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ مثلا ایمان، قرآن فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کے دلوں میں ایمان قرار دیا ہے اور اپنی خاص روح سے ان کی تائید کی ہے۔ مثلا کفر و ایمان، قرآن فرماتا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اور تکبر بجا لاتے ہیں۔ نیز فرماتا ہے کفار وہ لوگ ہیں کہ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر ڈال دی ہے اور وہ غافل ہیں۔ مثلا نفاق، قرآن فرماتا ہے کہ منافق اس سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سورہ خدا کی طرف سے نازل ہو جائے اور جو کچھ وہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو جائے۔ مثلا ہدایت پانا، قرآن میں ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے اور خدا تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے ہلاک کر دینے میں اس شخص کے لیے نصیحت اور تذکرہ ہے جو دل رکھتا ہو، یہ حقائق کو سنتا ہو اور ان کا شاہد ہو۔ مثلا اطمینان اور سکون، قرآن میں ہے کہ متوجہ رہو کہ اللہ کے ذکر اور یاد سے دل آرام حاصل کرتے ہیں، اور نیز فرماتا ہے خدا ہے کہ جس نے سکون کو دل پر نازل کیا ہے تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو۔ مثلا اضطراب اور تحیر، قرآن فرماتا ہے فقط وہ لوگ جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک اور تردید ہے وہ تم سے جہاد میں نہ حاضر ہونے کی اجازت لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ شک اور تردید میں رہیں گے۔ مثلا مہربانی اور ترحم، قرآن میں ہے ہم نے ان کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں مہربانی اور ترحم قرار دیا ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ اے پیغمبر خدا، جس نے اپنی مدد اور مومنین کے وسیلے سے تیری تائید کی ہے ان کے دلوں میں الفت قرار دی ہے۔ مثلا سخت دل، قرآن میں خدا فرماتا ہے اے پیغمبر اگر تو سخت دل اور تندخو ہوتا تو لوگ تیرے ارد گرد سے پراگندہ ہو جاتے۔ خلاصہ، دل قرآن مجید میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے اور اکثر کام اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جیسے ایمان، کفر، نفاق، تعقل، فہم، عدم تعقل، قبول حق، حق کا قبول نہ کرنا، ہدایت، گمراہی، خطائے عہد طہارت، آلودگی، رافت و محبت و غلظت، روب غصہ، شک تردید، ترحم، قساوت، حسرت، آرام، تکبر، حسد، عصیان و نافرمانی، لغزش اور دوسرے اس طرح کے کام بھی دل کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، جبکہ دل جو گوشت کا بنا ہوا ہے اور بائیں جانب واقع ہے ان کاموں کو بجا نہیں لاتا، بلکہ یہ کام انسان کے نفس اور روح کے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا ہوگا کہ قلب اور دل سے مراد وہ مجرد ملکوتی جوہر ہے کہ جس سے انسان کی انسانیت مربوط ہے۔ قلب کا مقام قرآن میں اتنا عالی اور بلند ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ارتباط جو وحی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے وہاں قلب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خداوند قرآن مجید میں پیغمبر علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے۔ نیز خدا فرماتا ہے اے پیغمبر کہہ دے جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ جبرائیل نے تو قرآن اللہ کے اذن سے تیرے قلب پر نازل کیا ہے۔ قلب کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ وحی کے فرشتے کو دیکھتا اور اس کی گفتگو کو سنتا ہے۔
خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ہے، اور جو پیغمبر کے قلب نے مشاہدہ کیا ہے اسے فرشتے نے جھوٹ نہیں بولا۔ قلب کی صحت و بیماری۔ ہماری زندگی قلب اور روح سے مربوط ہے۔ روح بدن کو کنٹرول کرتی ہے۔ جسم کے تمام اعضاء اور جوارح اس کے تابع فرمان ہیں۔ تمام کام اور حرکات روح سے صادر ہوتے ہیں۔ ہماری سعادت اور بدبختی روح سے مربوط ہے۔ قرآن اور احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ انسان کا جسم کبھی سالم ہوتا ہے اور کبھی بیمار، اور اس کی روح بھی کبھی سالم ہوتی ہے اور کبھی بیمار۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان کے لیے مال اور اولاد فائدہ مند نہ ہوں گے مگر وہ انسان جو سالم روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا۔ نیز ارشاد فرماتا ہے کہ اس ہلاکت و تباہ کاری میں تذکرہ ہے جو سالم روح رکھتا ہوگا، اور فرماتا ہے کہ بہشت کو نزدیک لائیں گے جو دور نہ ہوگی۔ یہ بہشت وہی ہے جو تمام ان بندوں کے لیے ہے جو خدا کی طرف اس حالت میں لوٹ آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اور خدا نے ان کے لیے اس کا وعدہ کیا ہے کہ جو خدائے مہربان سے ڈرتا رہا اور خشوع کرنے والی روح کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ان آیات میں روح کی سلامت کو دل کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور انسان کی اخروی سعادت کو روح سے مربوط قرار دیا ہے کہ جو سالم قلب اور خشوع کرنے والے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا ہو۔ اور دوسری جانب خداوند عالم نے بعض دلوں یعنی روح کو بیمار بتلایا ہے، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے کہ خدا ان کی بیماری کو زیادہ کرتا ہے۔ نیز فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہود اور نصارہ کی دوستی کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے مصیبت اور گرفتاری موجود نہ ہو جائے۔ ان آیات میں کفر، نفاق کفار سے دوستی کو قلب کی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کی آیات اور سینکڑوں روایات سے جو پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، یوں مستفاد ہوتا ہے کہ انسان کی روح اور قلب بھی جسم کی طرح ہے، سالم اور بیمار ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ دل کی بیماری کو مجازی معنی پر محمول کیا جائے۔ خداوند عالم جو روح اور دل کا خالق ہے اور پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام جو انسان شناس ہیں، دل اور روح کی بعض بیماریوں کی اطلاع دے رہے ہیں۔ ہم کیوں نہ اس بیماری کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کریں۔ وہ حضرات جو واقعی انسان شناس ہیں، کفر، نفاق، حق کو قبول نہ کرنا، تکبر، کینہ پروری، غصہ، چغل خوری، خیانت، خود پسندی، خوف، برا چاہنا، تہمت، بدگوئی، غیبت، تندخوئی، ظلم، تباہ کاری، بخل، حرص، عیب جوئی، دروغ گوئی، حب مقام، ریاکاری، ہیلہ بازی، بدزنی، قساوت، ضعف نفس اور دوسری بری صفات کو انسان کی روح اور قلب کی بیماری بتلا رہے ہیں۔ پس جو لوگ ان بیماریوں کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے وہ ایک سالم روح اور دل سے خدا کے پاس نہیں جا رہے ہوں گے۔ دل اور روح کی بیماریوں کو معمولی شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جسم کی بیماریوں سے کئی گنا خطرناک ہیں اور ان کا علاج ان سے زیادہ سخت اور مشکل ہے۔ جسم کی بیماریوں میں جسم کے نظام تعامل میں گڑبڑ ہوا کرتی ہے کہ جس سے درد اور بے چینی اور بسا اوقات کسی عضو میں نقص آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ محدود ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ آخری عمر تک باقی رہتی ہے۔ لیکن روح کی بیماری بدبختی اور عذاب اخروی کو بھی ساتھ لاتی ہے، اور ایسا عذاب اسے دیا جائے گا جو دل کی گہرائیوں تک جائے گا اور اسے جلا کر رکھ دے گا۔ جو روح اس دنیا میں خدا سے غافل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ نہیں کرتی اور اپنی تمام عمر کو گمراہی اور کفر اور گناہ میں گزار دیتی ہے، در حقیقت وہ روح اندھی اور تاریک ہے۔ وہ اسی اندھے پن اور بے نوری سے قیامت میں مبعوث ہوگا، اور اس کا انجام سوائے دردناک اور سخت زندگی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ہماری یاد سے روح گردانی کرتے ہیں ان کی زندگی سخت ہوگی اور قیامت کے دن اندھے محشور ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن کہے گا، خدایا مجھے کیوں اندھا محشور کیا ہے، حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا۔ خداوند عالم اس کے جواب میں فرمائے گا،
میری نشانیاں تیرے سامنے موجود تھیں لیکن تو نے انہیں بھلا دیا ہے، اسی لیے آج تمہیں فراموش کر دیا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے تم زمین میں کیوں سیر نہیں کرتے تاکہ تم ایسے دل رکھتے ہوگے کہ ان سے سمجھتے اور سننے والے کان رکھتے ہوتے۔ یقیناً کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ پھر فرماتا ہے جو شخص اس دنیا میں اندھی آنکھ رکھتا ہوگا آخرت میں بھی وہ نابینا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ خدا فرماتا ہے کہ جس شخص کو خدا ہدایت کرتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہوگا اس کے لیے کوئی دوست اور اولیاء نہ ہوں گے۔ اور قیامت کے دن جب وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہوں گے ان کو ایسے چہروں سے ہم محشور کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس گفتگو سے تعجب کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کی باطنی آنکھ اندھی ہوگی۔ کیا ہم اس آنکھ اور کان ظاہری سے کوئی اور آنکھ کان رکھتے ہیں؟ جواب میں عرض کیا جائے گا ہاں، جس نے انسان کو خلق فرمایا ہے اور جو اللہ کے بندے انسان شناس ہیں انہوں نے خبر دی ہے کہ انسان کی روح اور دل بھی آنکھ کان زبان رکھتی ہے، گرچہ یہ آنکھ اور کان اور زبان اس کی روح سے سنخیت رکھتے ہیں۔ انسان ایک پیچیدہ موجود ہے کہ جو اپنی باطنی ذات میں ایک مخصوص زندگی رکھتا ہے۔ انسان کی روح ایک تنہا مخصوص جہان ہے، اس کے لیے اس جہان میں نور بھی ہے اور صفا اور پاکیزگی بھی، اس میں پلیدی اور کدورت بھی ہے، اس میں اس کے لیے بینائی اور شنوائی اور نابینائی بھی ہے۔ لیکن اس جہان کا نور اور ظلمت عالم دنیا کے نور اور ظلمت کا ہم سخ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور قیامت اور نبوت اور قرآن پر ایمان روح انسانی کے لیے نور ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، انہوں نے اس نور کی جو ان کے ہمراہ ہے پیروی کی ہے، یہی لوگ نجات یافتہ اور سعادت مند ہوں گے۔ خدا فرماتا ہے یقیناً تمہاری طرف خداوند عالم سے ایک نور اور کتاب مبین نازل کی گئی ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے قبول کر لینے کے لیے کھول دیا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کو پا لیا ہے، وہ دوسروں کے برابر ہے؟ افسوس اور عذاب ہے اس کے لیے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قسی ہو گیا ہے، ایسے لوگ ایک واضح گمراہی میں ہوں گے۔ خداوند عالم نے ہمیں خبر دی ہے کہ قرآن، ایمان، اسلام کے احکام اور قوانین تمام کے تمام نور ہیں، ان کی اطاعت اور پیروی کرنا قلب اور روح کو نورانی کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ اسی دنیا میں روح کو نورانی کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ آخرت کے جہان میں ظاہر ہوگا۔ خداوند عالم نے خبر دی ہے کہ کفر، نفاق، گناہ، حق سے روح گردانی، تاریکی روح کو کثیف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ آخرت کے جہان میں ظاہر ہوگا۔ پیغمبروں کو اسی غرض کے لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کفر کی تاریکی سے نکالیں اور ایمان اور نور کے محیط میں وارد کریں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو تم پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالے اور نور میں وارد کرے۔ مومنین اس جہان میں نور ایمان، تزکیہ نفس، مکارم اخلاق، یاد خدا اور عمل صالح کے ذریعے اپنی روح اور دل کو نورانی کر لیتے ہیں اور باطنی آنکھ اور کان سے حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جب اس جہان سے جاتے ہیں تو وہ سراسر نور اور سرور اور زیبا اور خوشنما ہوں گے، اور آخرت کے جہان میں اسی نور سے کہ جسے دنیا میں مہیا کیا ہوگا فائدہ حاصل کریں گے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب مومن مرد عورت کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب کو روشن کیے ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ایسی بہشت ہے کہ جس کی نہریں اور درختوں کے نیچے سے جاری ہیں، اور تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت اور خوش بختی ہے۔ درست ہے کہ آخرت کے جہان کے نور کو اسی دنیا سے حاصل کیا جانا ہوتا ہے، اسی لیے تو کافر اور منافق آخرت کے جہان میں نور نہیں رکھتے ہوں گے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب منافق مرد اور عورت مومنین سے کہیں گے کہ تھوڑی سی مہلت دو تاکہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں۔
ان سے کہا جائے گا اگر ہو سکتا ہے تو دنیا میں واپس چلے جاؤ اور اپنے لیے نور حاصل کر لو۔ قلب روح احادیث میں دین کے رہبروں اور حقیقی انسان کو پہچاننے والوں نے انسان کی روح اور قلب کے بارے میں بہت عمدہ اور مفید مطالب بتائے ہیں کہ ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے۔ بعض احادیث کی بنا پر قلب اور روح کو 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم 3 طرح کے قلب رکھتے ہیں۔ پہلی نوع ٹیڑھا قلب جو کسی خیر اور نیکی کے کاموں کو درک نہیں کرتا اور یہ کافر کا قلب ہے۔ دوسری نوع وہ قلب کہ جس میں ایک سیاہ نقطہ موجود ہے، یہ وہ قلب ہے کہ جس میں نیکی اور برائی کے درمیان ہمیشہ جنگ و جدال ہوتی رہتی ہے۔ ان دو میں سے جو زیادہ قوی ہوگا وہ اس قلب پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ تیسری نوع قلب مفتوح ہے، اس قلب میں چراغ جل رہا ہے جو کبھی نہیں بجھتا، اور یہ مومن کا قلب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قلب کے لیے گناہ سے کوئی چیز بدتر نہیں۔ قلب گناہ کا سامنا کرتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ گناہ قلب پر غالب آ جاتا ہے اور وہ قلب کو الٹا اور ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کی 4 آنکھیں ہیں اور اپنی 2 ظاہری آنکھوں سے دین اور دنیا کے امور کو دیکھتا ہے، اور اپنی 2 باطنی آنکھوں سے ان امور کو دیکھتا ہے جو آخرت سے مربوط ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے قلب کے 2 باطنی آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے غیب کے جہان اور آخرت کے امر کا مشاہدہ کر سکے، اور اگر خدا اس کی خبر کا ارادہ نہ کرے تو اس کے قلب کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قلب کے 2 کان ہیں، ایمان کی روح آہستہ سے اسے کار خیر کی دعوت دیتی ہے اور شیطان آہستہ سے اسے برے کاموں کی دعوت دیتا ہے، اور جو بھی ان میں سے دوسرے پر غالب آ جائے وہ قلب کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین اندھا پن قلب کا اندھا پن ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے قلب میں ایک سفید واضح نقطہ ہوتا ہے، اگر گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کے قلب میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ کرنے پر اصرار کرے تو وہ سیاہ نقطہ آہستہ سے بڑھنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سفید نقطے کو گھیر لیتا ہے۔ اس حالت میں پھر اس قلب کا مالک انسان نیکیوں کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور اس پر یہ آیت صادق آ جاتی ہے کہ ان کے اعمال نے ان کے قلوب پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں تاریک کر دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں تقوی اور خوف خدا کم ہو اس کا قلب و دل مر جاتا ہے، اور جس کا دل مر جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے فرزند کو وصیت میں فرمایا کہ اے فرزند، فقر اور ناداری ایک مصیبت اور بیماری ہے، اور اس سے سخت بیماری جسم کی بیماری ہے، اور دل کی بیماری جسم کی بیماری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مال کی وسعت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس سے افضل بدن کا سالم رہنا ہے، اور اس سے افضل دل کا تقوی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا، خدایا تمام بادشاہوں کے خزانے میں تیرا خزانہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میرا ایک خزانہ ہے جو عرش سے بڑا اور کرسی سے وسیع تر اور بہشت سے زیادہ خوشبودار اور تمام ملکوت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس خزانے کی زمین معرفت اور اس کا آسمان ایمان، اس کا سورج شوق اور اس کا چاند محبت، اور اس کے ستارے خدا کی طرف توجہات، اس کا بادل عقل، اس کی بارش رحمت، اس کا میوہ اطاعت اور ثمر حکمت ہے۔ میرے خزانے کے 4 دروازے ہیں، پہلا علم، دوسرا عقل، تیسرا صبر، چوتھا رضایت۔ جان لے کہ میرا خزانہ میرے مومن بندوں کا قلب اور دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو قلب اور دل اور روح کو پہچانتے ہیں، ان احادیث میں بہت مفید مطالب بیان فرمائے ہیں کہ کچھ کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں۔ قلب کافر۔ کافر کے دل کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ الٹا اور ٹیڑھا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس طرح کا دل اپنی اصلی فطرت سے ہٹ چکا ہے
اور عالم بالا کی طرف نگاہ نہیں کرتا، وہ صرف دنیاوی امور کو دیکھتا ہے، اسی لیے وہ خدا اور آخرت کے جہان کا مشاہدہ نہیں کرتا، اس کے بارے نیکی اور خوبی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نیک کام اس صورت میں درجہ کمال اور قرب الہی تک پہنچتے ہیں جب وہ رضا الہی کے لیے انجام دیے جائیں، لیکن کافر نے اپنے دل کو الٹا کر دیا ہے تاکہ وہ خدا کو نہ دیکھ سکے، اور اپنے تمام کاموں سے سوائے دنیا کے اور کوئی غرض نہیں رکھتا، وہ صرف دنیا تک رسائی چاہتا ہے، نہ کہ خدا کا قرب۔ اس طرح کا دل گرچہ اصلی فطرت والی آنکھ رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھ کو اندھا کر رکھا ہے، کیونکہ وہ واضح ترین حقیقت وجود خدا جو تمام جہان کا خالق ہے کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ وہ اس دنیا میں اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس نے اس دنیا میں امور دنیا سے دل لگا رکھا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے امور دنیا سے ہی وابستگی باقی رہے گی، لیکن وہ اسے وہاں حاصل نہ ہوں گے، اور وہ اس کے فراق کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس قسم کے دل میں ایمان کا نور نہیں چمکتا، اور وہ بالکل ہی تاریک رہتا ہے۔ 2. کافر کے دل کے مقابل مومن کامل کا دل ہے۔ مومن کے دل کا دروازہ عالم بالا اور عالم غیب کی طرف کھلا ہوا ہوتا ہے، ایمان کا چراغ اس میں جلتا ہوا ہوتا ہے اور کبھی نہیں بجھتا۔ اس کے دل کی دونوں آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور عالم غیب اور اخروی امور کو ان سے مشاہدہ کرتا ہے۔ اس طرح کا دل ہمیشہ کمال اور جمال اور خیر محض یعنی خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اس کا تقرب چاہتا ہے۔ وہ خدا کو چاہتا ہے اور مکارم اخلاق اور اعمال صالح کے ذریعے ذات الہی کی طرف حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس قسم کا دل عرش اور کرسی سے زیادہ وسیع اور بہشت سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مرکز انوار الہی اور خزانہ الہی قرار پائے۔ اس طرح کے دل کی زمین اللہ کی معرفت، اور اس کا آسمان اللہ پر ایمان، اور اس کا سورج لقائے الہی کا شوق، اور اس کا چاند اللہ کی محبت۔ مومن کے دل میں عقل کی حکومت ہوتی ہے اور رحمت الہی کی بارش کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، جس کا میوہ عبادت ہے۔ اس طرح کے دل میں خدا اور اس کے فرشتوں کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ ایسا دل تمام کا تمام نور اور سرور اور شوق اور رونق اور صفا والا ہوتا ہے، اور آخرت کے جہان میں بھی اسی حالت میں محشور ہوگا۔ ایسے دل والے کو مبارک ہو۔ 3. مومن کا دل جب کبھی گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے تو ایسے مومن کا دل بالکل تاریک اور بند نہیں رہتا، بلکہ نور سے روشن ہو جاتا ہے اور کمال الہی اور تابش رحمت کے لیے کھل جاتا ہے۔ لیکن گناہ بجا لانے سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ موجود ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے شیطان اس میں راستہ پا لیتا ہے۔ اس کے دل کی آنکھ اندھی نہیں ہوتی، لیکن گناہ کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے اور اندھے پن کی طرف آ گئی ہے۔ اس طرح کے دل میں فرشتے بھی راستہ پا لیتے ہیں اور شیطان بھی۔ فرشتے ایمان کے دروازے سے اس میں وارد ہوتے ہیں اور اسے نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ شیطان اس سیاہ نقطے کے ذریعے سے نفوذ پیدا کرتا ہے اور اسے برائی کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان اور فرشتے اس طرح کے دل میں ہمیشہ جنگ اور جدال میں ہوتے ہیں۔ فرشتے چاہتے ہیں کہ تمام دل پر نیک اعمال کے ذریعے چھا جائیں اور شیطان کو وہاں سے خارج کر دیں، اور شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ گناہ کے بجا لانے سے دل کو تاریک بلکہ تاریک تر کر دے اور فرشتوں کو وہاں سے نکال باہر کرے اور پورے دل کو اپنے قبضے میں لے لے اور ایمان کے دروازے کو بالکل بند کر دے۔ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو دھکیلنے پر لگے رہتے ہیں، اور پھر ان میں کون کامیاب ہوتا ہے اور اس کی کامیابی کتنی مقدار ہوتی ہے۔ انسان کی باطنی زندگی اور اخروی زندگی کا انجام اسی سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نفس کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کہ جس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ قسی القلب، انسان کی روح اور دل ابتدا میں نورانیت اور صفا اور مہربانی اور ترحم رکھتے ہیں۔ انسان کا دل دوسروں کے دکھ اور درد، یہاں تک کہ حیوانات کے دکھ اور درد سے بھی رنج کا احساس کرتا ہے۔ اسے بہت پسند ہوتا ہے کہ دوسرے آرام اور اچھی زندگی بسر کریں، اور دوسروں پر احسان کرنے سے لذت حاصل کرتا ہے، اور اپنی پاک فطرت کی سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور عبادت اور دعا، راز و نیاز، نیک اعمال کے بجا لانے سے لذت حاصل کرتا ہے، اور گناہوں کے ارتکاب سے فوراً متاثر اور پشیمان ہو جاتا ہے۔
اگر اس نے فطرت کے تقاضے کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو دن بدن اس کے صفا قلب اور نورانیت اور مہربان ہونے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ عبادت اور دعا کے نتیجے میں دن بدن عبادت اور دعا اور خدا سے انس و محبت میں زیادہ علاقمند ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے اپنے اندرونی اور باطنی خواہشات کو نظر انداز کیا اور اس کے مخالف عمل کیا تو آہستہ آہستہ وہ پاک احساسات نقصان کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ممکن ہے وہ بالکل ختم اور نابود ہو جائیں۔ اگر اس نے دوسروں کے درد کے موارد کو دیکھا اور اس کے خلاف اپنے رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا تو آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہو جاتا ہے اور ان کے دیکھنے سے معمولی سا اثر بھی نہیں لیتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایسے مقام تک پہنچ جائے کہ دوسروں کے فقر اور فاقہ اور ذلت و خواری بلکہ ان کے قید و بند اور مصائب سے لذت حاصل کرنا شروع کر دے۔ انسان ابتدا میں گناہ کرنے پر پشیمان اور ناخوش ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ گناہ کا ارتکاب کر لیا تو دوسری طرف گناہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری دفعہ گناہ کرنے کے بعد تیسری دفعہ گناہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے اصرار پر ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر گناہ کرنے سے پشیمانی کا احساس تو بجائے خود بلکہ گناہ کرنے کو اپنی کامیابی اور خوشی قرار دیتا ہے۔ ایسے انسانوں کے اس طرح کے دل سیاہ اور الٹے ہو چکے ہوتے ہیں، اور قرآن اور احادیث کی زبان میں انہیں قسی القلب کہا جاتا ہے۔ شیطان نے ایسے دلوں پر قبضہ کر لیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کو وہاں سے نکال دیا ہوتا ہے۔ اس کے نجات کے دروازے اس طرح بند ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے توبہ کرنے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ہماری مصیبت ان پر وارد ہوتی ہے تو توبہ اور زاری کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر قساوت طاری ہو چکی ہے اور شیطان نے ان کے برے کردار کو ان کی آنکھوں میں خوشنما بنا دیا ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے افسوس ہے ان دلوں پر کہ جنہیں یاد خدا سے قساوت نے گھیر رکھا ہے، ایسے لوگ ایک واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مومن کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے، اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور دوبارہ اس گناہ کو بجا لایا تو ایک سیاہ نقطہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کرنے پر اصرار کیا تو وہ سیاہ نقطہ آہستہ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس دل کے سفید نقطے کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اس وقت ایسے دل والا آدمی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور یہی خداوند عالم کے اس فرمان سے کہ ان کے کردار نے ان کے دلوں کو چھپا رکھا ہے مراد ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے آنسو قساوت قلب کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں، اور قلب میں قساوت گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے 4 چیزیں انسان میں قساوت قلب کی علامتیں ہیں: آنسوؤں کا خشک ہو جانا، قساوت قلب، روزی کے طلب کرنے میں زیادہ حرص ہونا، اور گناہوں پر اصرار کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے خدا، میں دل کے سخت ہو جانے سے آپ سے شکایت کرتا ہوں، ایسا دل جو وسواس سے ہمیشہ تغیر پذیر ہے اور آلودگی اور خشم سے جڑا ہوا ہے۔ میں آپ سے ایسی آنکھ سے شکایت کرتا ہوں جو تیرے خوف سے نہیں روتی اور اس کی طرف متوجہ ہے جو اسے خوش رکھتی ہے۔ پس جو انسان قلب کی سلامتی اور اپنی سعادت سے علاقمند ہے، اس کو گناہ کے ارتکاب سے خواہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی روح کو نیک کاموں، عبادت، دعا اور خدا سے راز و نیاز، مہربانی، احساس اور دوسروں کی مدد، مظلوموں اور محروموں کی حمایت اور خیر خواہی، نیک کاموں میں مدد، عدالت خواہی اور عدالت برپا کرنے میں مشغول رکھے، تاکہ آہستہ آہستہ نیک اعمال بجا لانے کی عادت پیدا کرے اور باطنی صفا اور نورانیت کو حاصل کر لے، تاکہ اس کی روح ملائکہ کا مرکز قرار پائے۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں islamicesoursescom کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب خصوصی طور پر islamicesoursescom کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ ذاتی استعمال یا تبلیغاتی CDs کی مفت تقسیم کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں ہے، تاہم فروخت یا کسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے سے پہلے islamicesoursescom کی اجازت کی ضرورت ہے۔ islamicesoursescom پر اردو اور انگریزی زبان میں مختلف موضوعات پر کتابیں دستیاب ہیں۔
اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کتاب اپنے مرحوم کے نام سے اسپانسر کرنا چاہیں تو www.islamicesources.com سے رابطہ فرمائیں اور اس کاوش میں شریک ہو کر اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ قائم فرمائیں۔ والسلام، کارکنان ادارہ islamicesources.com۔ قلب کے طبیب اور معالج۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ دل اور روح بھی جسم کی طرح سالم ہوا کرتا ہے اور بیمار۔ انسان کی اخروی سعادت اس سے مربوط ہے کہ انسان سالم روح کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ روح کی سلامتی اور بیماریوں سے واقف ہوں۔ ان بیماریوں کی علامات کو پہچانیں تاکہ روح کی مختلف بیماریوں سے مطلع ہوں۔ ان بیماریوں کے اسباب اور علل کو پہچانیں تاکہ ان بیماریوں کو روک سکیں۔ کیا ان بیماریوں کی پہچان میں ہم خود کافی معلومات رکھتے ہیں یا ان کی پہچان میں پیغمبروں کے محتاج ہیں؟ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ہم روح کی خلقت اور اس کے اسرار اور رموز سے جو اس موجود ملکوتی میں رکھے گئے ہیں کافی معلومات نہیں رکھتے۔ قاعدتاً ہم اپنی روحانی اور باطنی زندگی سے بے خبر ہیں، نفسانی بیماریوں کے اسباب کو اچھی طرح نہیں جانتے اور ان بیماریوں کی علامتوں کی بھی اچھی طرح تشخیص نہیں کر سکتے، اور ان مختلف بیماریوں کے علاج اور توڑ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے پیغمبروں کے وجود کی طرف محتاج ہیں تاکہ وہ ہمیں اس کے طریقہ کار کی ہدایت اور رہبری کریں۔ پیغمبر روح کے معالج اور ان بیماریوں کے علاج کے جاننے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور الہامات سے روح کے درد اور اس کے علاج کو خوب جانتے ہیں۔ وہ انسان شناسی کی درسگاہ ہیں، بذریعہ وہی انسان شناس بنے ہیں اور اس ملکوتی موجود کے اسرار اور رموز سے اچھی طرح مطلع اور آگاہ ہیں۔ وہ صراط مستقیم اور اللہ کی طرف سیر و سلوک کو خوب پہچانتے ہیں اور انحراف کے اسباب اور عوامل سے واقف ہیں۔ اسی لیے وہ انسان کی اس سخت راستے کو طے کرنے میں مدد کرتے ہیں اور انحراف اور کجروی سے روکتے ہیں۔ جی ہاں، پیغمبر اللہ کی طرف سے معالج ہیں کہ تاریخ انسانی میں انہوں نے انسان کی خدمت انجام دی ہے، اور ان کی ایسی خدمات کئی درجہ زیادہ بدن کے معالجین سے بڑھ کر ہے۔ پیغمبروں نے جوہر ملکوتی روح کو کشف کرتے ہوئے انسانوں کو اس کی پہچان کرائی ہے اور ان کی انسانی شخصیت کو زندہ کیا ہے۔ پیغمبر تھے کہ جنہوں نے انسانوں کو مکارم اخلاق اور معارف اور معنویت سے روشناس کیا ہے اور قرب الہی کے راستے اور سیر و سلوک کی نشاندہی کی ہے۔ پیغمبر تھے کہ جنہوں نے انسانوں کو خدا اور جہان غیب سے آشنا اور واقف کیا ہے اور انسان کے تزکیہ نفس اور تہذیب کی پرورش کرنے میں کوشش اور تلاش کی ہے۔ اگر انسانوں میں معنویت، محبت اور عطوفت اور مکارم اخلاق اور اچھی صفات موجود ہیں تو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے معالجین کی دائمی اور متصل کوشش، بالخصوص خاتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی کوشش کی برکت سے ہیں۔ واقعتاً پیغمبر اللہ تعالیٰ کے صحیح اور ممتاز بشریت کے معالج ہیں، اسی لیے احادیث میں ان کی عنوان طبیب اور معالج کے عنوان سے پہچان کرائی گئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا طبیب ہے کہ ہمیشہ انسانی روحوں کی طبابت کرنے میں کوشاں تھا اور بیماریوں کے علاج کے لیے مرہم فراہم کر رکھی تھی اور اسے مناسب مورد میں کام میں لاتے تھے۔ اندھی روح اور بہرے کان گونگی زبان کو شفا دیتے تھے اور دواؤں کو انسانوں پر استعمال کرتے تھے جو حیرت اور غفلت میں غرق آور تھے۔ ان انسانوں کو جو حکمت اور علم کے نور سے استفادہ نہیں کرتے تھے اور حقائق اور معارف الہی کے ناشناس تھے، اسی لیے تو ایسے انسان حیوان سے بھی بدتر زندگی بسر کرتے تھے۔ قرآن کو روح کے لیے شفا دینے والی دوا بیان کیا گیا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ نازل ہوا ہے اور وہ قلب یعنی روح کے درد کے لیے شفا ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ قرآن میں ہم نے بعض ایسی چیزیں نازل کی ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو کہ وہ بہترین کلام ہے، اس کی بات میں خوب غور کرو کہ عقل کی بارش روح کو زندہ کرتی ہے، اور قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو کہ وہ دلوں کو یعنی روحوں کو شفا بخشتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن رکھتا ہو وہ کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہوگا، اور جو شخص قرآن سے محروم ہوگا وہ کبھی غنی نہ ہوگا۔
قرآن کے واسطے سے اپنے روح کی بیماریوں کا علاج کرو اور مصائب کے ساتھ مٹ بھیڑ میں اس سے مدد لو، کیونکہ قرآن بزرگ ترین بیماری کفر اور نفاق اور گمراہی سے شفا دیتا ہے۔ جی ہاں، قرآن میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفوس کے طبیب ہیں، ہمارے درد اور اس کے علاج کو خوب جانتے ہیں، اور ایسے قرآن کو لائے ہیں جو ہمارے باطنی درد کے لیے شفا دینے کا ضابطہ ہے، اور ہمیں ایسا قرآن دیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اقسام کی باطنی بیماریوں اور ان کے علاج کو پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ اطہار نے واضح کیا ہے، اور وہ حدیث کی شکل میں ہمارے لیے باقی موجود ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنے آپ کے لیے روح کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو ہمیں قرآن اور احادیث سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اپنی روح کی سعادت اور سلامتی کے طریقہ علاج کی مراعات کرنی چاہیے۔ قرآن اور پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی رہنمائی میں اپنے روح کی بیماریوں کو پہچاننا چاہیے، اور ان کی علاج کے لیے کوشش اور سعی کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس امر حیاتی اور انسان سازی میں کوتاہی کریں گے تو ایک بہت بڑے نقصان کے متحمل ہوں گے، جس کا نتیجہ ہمیں آخرت کے جہان میں واضح اور روشن ہوگا۔ تکمیل اور تہذیب نفس۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روح کی پرورش اور تربیت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی سعادت اسی سے مربوط ہے، اور پیغمبر علیہ السلام بھی اسی غرض کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ روح کی تربیت اور خودسازی 2 مرحلوں میں انجام دینی ہوگی۔ پہلا مرحلہ، روح کو بیماریوں سے پاک کرنا، یعنی روح کو برے اخلاق سے صاف کرنا اور گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اس مرحلے کا نام تصفیہ اور تخلیہ رکھا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ، روح کی تحصیل علم اور معارف حقہ، فضائل اور مکارم اخلاق اور اعمال صالح کے ذریعے تربیت اور تکمیل کرنا۔ اس مرحلے کا نام تحلیہ رکھا گیا ہے، یعنی روح کی پرورش اور تکمیل اور اسے زینت دینا۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے دونوں مرحلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس واسطے کہ اگر روح کی زمین برائیوں سے پاک اور منزہ نہ ہوئی تو وہ علوم اور معارف حقہ، مکارم اخلاق، اعمال صالح کی تربیت کی قابلیت پیدا نہیں کرے گا۔ وہ روح جو ناپاک اور شیطان کا مرکز ہو کس طرح انوار الہی کی تابش کا مرکز بن سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے کس طرح ایسی روح کی طرف آ سکیں گے؟ اور پھر اگر ایمان اور معرفت اور فضائل، اخلاق اور اعمال صالح نہ ہوئے تو روح کس ذریعے سے تربیت پا کر تکامل حاصل کر سکے گی؟ لہٰذا انسان کو انسان بنانے کے لیے دونوں مرحلوں کو انجام دیا جائے، ایک طرف روح کو پاک کیا جائے تو دوسری طرف نیک اعمال کو اس میں کاشت کیا جائے، شیطان کو اس سے نکالا جائے اور فرشتے کو داخل کیا جائے، غیر خدا کو اس سے نکالا جائے اور اشراقات الہی اور افاظات کو اس کے لیے جذب کیا جائے۔ یہ دونوں مرحلے لازم اور ملزوم ہیں۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ روح کے تصفیے کے لیے کوشش کی جائے اور نیک اعمال کو بجا لانے کو بعد میں ڈالا جائے، جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ باطنی امور کی اہمیت کو نظر انداز کیا جائے اور نیک اعمال بجا لانے میں مشغول ہوا جائے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی زمانے میں بجا لائے جانے چاہیے۔ برائیوں اور برے اخلاق کو ترک کر دینا انسان کو اچھائیوں کے بجا لانے کی طرف بلاتا ہے، اور نیک اعمال کا بجا لانا بھی گناہوں اور برے اخلاق کے ترک کر دینے کا موجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بحث میں ہم مجبور ہیں کہ ان دونوں مرحلوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔ پہلے ہم تہذیب نفس اور روح کی پاکی کی بحث کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، تخلیہ یا تہذیب نفس۔ تہذیب نفس، اس مرحلے میں ہمیں 3 کام انجام دینے ہوں گے۔ 1، باطل عقائد اور غلط افکار اور خرافات سے نفس کو پاک کرنا۔ 2، برے اخلاق اور رذائل سے نفس کو پاک کرنا۔ 3، گناہوں اور معاصی کا ترک کرنا۔ خرافات اور عقائد باطل عین جہالت اور نادانی ہوتے ہیں اور انسان کی روح کو تاریک کر دیتے ہیں اور صراط مستقیم اور قرب الہی اور تکامل سے منحرف کر دیتے ہیں۔ باطل عقائد رکھنے والے تکامل کے راستے کو نہیں پہچانتے، اسی واسطے گمراہی اور ضلالت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں اور یقیناً مقصد تک نہیں پہنچتے۔ جو روح تاریک ہو کس طرح وہ انوار الہی کی تابش کا مرکز قرار پا سکتی ہے؟
اسی طرح برے اخلاق اور ان کے ملکات حیوانی عادات کو تقویت پہنچاتے ہیں اور انسانی روح کو آہستہ آہستہ خاموش اور تنہا ہو جانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسا انسان انسانی غرض خلقت جو قرب الہی اور کمال تک پہنچنا ہوتا ہے کبھی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح گناہوں اور معصیت کو بجا لانا انسان کی روح کو تاریک اور آلودہ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تکامل اور قرب الہی سے دور ہو جاتا ہے، اور اس طرح کا انسان آخری غرض اور غایت تک نہیں پہنچنے پاتا۔ اسی واسطے نفس کا پاک و پاکیزہ کرنا ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری کام شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے برے اخلاق اور گناہوں کو پہچانیں اور پھر عمل کے مرحلے میں قدم رکھیں اور اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ اتفاق سے ہمیں پہلے مرحلے میں کوئی مشکل نہیں آتی، اس واسطے کہ ارواح کے اتباع اور خدا کے بھیجے ہوئے انسان شناس یعنی پیغمبروں اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے برے اخلاق کو بطور کامل ہمارے لیے بیان کر دیا ہے اور ان کا علاج کرنا بھی بتلا دیا ہے۔ معصیت اور نافرمانیوں کو ہمارے لیے شمار کر کے ان کا علاج بھی بیان کر دیا ہے۔ ہم تمام برے اخلاق کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور ان کی برائیوں سے آگاہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نفاق، تکبر، حسد، کینہ پروری، غضب، چغل خوری، خیانت، خود پسندی، برا چاہنا، شکایت کرنا، تہمت لگانا، برا بھلا کہنا، بد زبان ہونا، تندخوئی، ظلم، بے اعتمادی، خوف، بخل، حرص، عیب جوئی، جھوٹ بولنا، حب دنیا اور مقام اور ریاست کی محبت، ریاکاری، دھوکہ دینا، ہیلہ باز ہونا، برا گمان، قسی القلب ہونا، ضعف نفس اور اس طرح کی دوسری صفات بری اور زشت ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فطرت کی روح سے ان کی برائیوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ سینکڑوں روایات اور آیات ان کی برائیوں اور قبیح ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ ہماری احادیث اس کے متعلق اتنی زیادہ ہیں کہ ان میں کسی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح تمام محرمات اور گناہوں کی وضاحت قرآن مجید اور ان کی تشریح اور ان کا عذاب اور سزا احادیث میں موجود ہے۔ غالباً ہم تمام کو جانتے ہیں، لہٰذا برے اخلاق اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی پہچان میں ہمیں کوئی مشکل نہیں آتی۔ اس کے باوجود ہم غالباً شیطان اور نفس امارہ کے قیدی ہیں اور توفیق حاصل نہیں کرتے کہ اپنے نفس کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کریں، اور یہی اساسی مشکل ہے کہ جس کا علاج ہمیں سوچنا چاہیے۔ میری نگاہ میں اس کا اہم ترین سبب دو چیزیں ہیں۔ پہلی کہ ہم اپنی اخلاقی بیماریوں کو نہیں پہچانتے اور بیمار ہونے کا اقرار نہیں کرتے، اور دوسرے اخلاقی بیماری کو معمولی قرار دیتے ہیں اور اس کے برے اور دردناک انجام سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کے علاج کرنے میں کوشش نہیں کرتے۔ یہی وہ دو مہم سبب ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنی اصلاح اور تہذیب نفس سے غافل کر رکھا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس میں بحث کریں اور اس کا علاج بتلائیں۔ بیماری سے غفلت۔ ہم غالباً اخلاقی بیماریوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے برے ہونے کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ صرف دوسروں میں نہ اپنے وجود میں۔ اگر ہم کسی دوسرے میں برے اخلاق اور بری رفتار کو دیکھیں تو اس کی برائی کو اچھی طرح جان لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی بری صفت بلکہ اس سے بدتر ہم میں موجود ہو، تو اس کی طرف ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے۔ مثلا دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنا برا سمجھتے ہیں اور اس کے بجا لانے والے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم خود دوسروں کے حقوق ضائع کر رہے ہوں لیکن اسے بالکل نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے کام کو تو دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنا ہی نہیں جانتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ایسے کام کو ایک اپنی نگاہ میں بہت عمدہ اور اخلاقی قدر والا گردانتا ہو۔ اسی طریقے سے اپنے نفس کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ یہی حال دوسری بری صفات کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی کبھی اصلاح کرنے کی فکر میں نہیں جاتے، کیونکہ اگر بیمار اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو وہ علاج کرنے کی فکر میں نہیں جاتا، اور چونکہ ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے لہٰذا اس کے علاج کرنے کے درپے بھی نہیں ہوتے۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت اور مشکل یہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی سعادت کی فکر میں جائیں تو اس مشکل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا، اور جس ذریعے سے بھی ممکن ہو ہمیں اپنی نفسانی بیماریوں کو پہچاننے میں کوشش کرنی چاہیے۔